بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رقم ایک طرح سے اس کے پاس میری امانت تھی۔ یہ حال مجھے قابل عمل لگا۔ میں خالی ہاتھ نکل جاؤں، آج شام شادو سے ملاقات کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ ہمت سے کام لے اور میرے ساتھ چلے۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو 2-4 دن میں کوئی معقول سا بہانہ کر کے میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں گا کہ میں اس گھر سے جانے پر مجبور ہوں۔ مجھے کراچی میں کسی رشتے کے چاچے مامے کا پتہ چلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، یا یہ کہ کسی دوست کے باپ نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ دبئی لے جانے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ اگر شادو اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے کہ نہیں، پہلے تم یہاں آؤ اور اس گھر میں ویسے ہی رہو جیسے میں چاہتی ہوں، تو میں 2-4 دن دل پر پتھر رکھ کے قید با مشقت کاٹ سکتا ہوں اور یہ تجربہ کر سکتا ہوں کہ شادو کی محبت کی انتہا کیا ہے، میں اس کے لیے کہاں تک جا سکتا ہوں، اور پھر وہ میری قربانی اور آزمائش میں کامیابی سے متاثر ہو کے کیا کرتی ہے۔ شاید مجھے عذاب میں مبتلا دیکھ کے اس کا دل پسیج جائے۔ یہ ایک قابل عمل طریقہ تھا۔ جو رقم بینک میں محفوظ تھی وہ میں بعد میں کسی بھی وقت شادو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا سکتا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے صرف ایک کراس چیک لیتا جس پر میرے بیلنس کی مجموعی رقم درج ہوتی اور چیک پر شادو کا نام لکھا ہوتا۔ میرے اچانک غائب ہو جانے سے ڈاکٹر صاحب کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے میں کہیں سے انہیں فون کر سکتا تھا یا گھر پر ایک رکا چھوڑ کے جا سکتا تھا کہ مجھے ایک ضروری کام سے اچانک کراچی جانا پڑا ہے، 2-4 دن میں لوٹ آؤں گا۔ نہیں، گھر سے نکلنے کے بعد میں انہیں یہ رکا ارسال کر سکتا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو اور شکایت نہ ہو کہ میں نے ان کو اپنے عزائم سے بے خبر رکھا۔ ظاہر یہ ہوگا کہ باہر جانے کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں گھر آ کے انہیں کچھ نہ بتا سکا۔ فون کرنے میں پھر وہی مسئلہ ہوتا، مجھ سے ضروری کام کی نوعیت کے بارے میں بے شمار سوالات کیے جاتے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے سوچا اگر مجھے لوٹ کے آنا پڑا تو میں کہہ دوں گا کہ کراچی میں جس عزیز کی موجودگی کا پتہ چلا تھا وہ بات غلط تھی، یا یہ کہ میرا ان کے ساتھ گزارا مشکل تھا اس لیے میں لوٹ آیا۔ جس فیملی کے ساتھ مجھے دبئی جانا تھا وہ کچھ مشکلات کے باعث ایسا نہ کر سکی، کچھ دستاویزات کا مسئلہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ غسل کے بعد کپڑے بدل کے میں ناشتے کے لیے پہنچا تو اسی خبیث ملازم نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا، اجی ماسٹر صاحب یہاں کہاں، آپ کا تو باہر لان پر انتظار ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ لان پر بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا، لان پر تو نہیں، کرسی پر بیٹھی ہیں۔ وہ بولا، آپ کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے لہجے اور انداز سے مجھے خطرے کی گھنٹی صاف سنائی دی۔ ایک ملازم اس سے زیادہ کھل کے اپنے شک کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں رہ کے اس نے یقیناً عشق مشک کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت کم وقت گھر میں گزرتا تھا، لیکن ایک یہ بدتمیز اور منہ چڑھا نوکر اور دوسری وہ بوڑھی ملازمہ جو اس کی ماں تھی کسی معاملے سے بے خبر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی نگاہیں ہر وقت سب کچھ دیکھتی رہتی تھیں۔ بیگم صاحبہ واقعی سراپا انتظار تھیں۔ خطرے کی گھنٹی اب گھنٹے کی طرح گونجنے لگی، کیونکہ بیگم صاحبہ کا اہتمام بھی قابل دید تھا۔ وہ سادگی اور قابل اعتراض نمونہ بنی بیٹھی تھیں، مگر اعتراض کون کر سکتا تھا؟ وہ گھر کی مالکن تھیں اور گھر کے اندر انہوں نے آسانی کی خاطر یا شوق میں اپنے شوہر نامدار کی مردانہ کالر والی قمیض پہن لی تھی، اور اس کے ساتھ جینز کی پتلون تو ان کی مرضی اور خوشی۔ خود ڈاکٹر صاحب انہیں اس حلیے میں دیکھتے تو ریشہ ختمی ہو جاتے۔ جینز وہ پہنتی تھیں مگر خاص مواقع پر، مثلاً ایک بار سب پکنک پر گئے تھے، دوسری بار وہ مری کاغان کے دورے پر گئے تھے تو سب جینز میں ملبوس تھے۔ پریشانی یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کی قمیض لمبی زیادہ تھی مگر چوڑی کم تھی، چنانچہ قمیض بیگم صاحبہ کو اوپر سے بھی ٹائٹ تھی اور نیچے کولوں کے پاس سے بھی۔ مزید یہ کہ اس تنگی کے نتیجے میں سیاہ قمیض کا اوپر والا ایک بٹن کھولنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بیگم صاحبہ کی جوانی کا سیل بے انا روکنے نہ رکتا تھا اور
آثار بتاتے تھے کہ دوسرا بٹن خود اپنی شکست تسلیم کر لے گا۔ میری گھبراہٹ کا اندازہ انہوں نے ایک نظر میں کر لیا ہوگا اور اس سے یقیناً انہیں اپنی قوت تسخیر کی سحر آفرینی اور اپنے شباب کی ہلاکت خیزی دیکھ کے خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ ناشتہ بھی ختم ہوا ہی تھا کہ بلائے ناگہانی بن کے شادو نازل ہوئی۔ اس نے ایک بدصورت بوڑھی فقیرنی کا بیش بدل رکھا تھا اور ایک لاٹھی کو سہارے کے لیے تھام رکھا تھا۔ گیٹ پر اسے چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے چوکیدار کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا۔ چل ہٹ، فقیروں کے راستے سے نامراد، اور اس کے سنبھلنے سے پہلے لاٹھی زور زور سے سیمنٹ کے فرش پر مارتی ہوئی لان تک پہنچ گئی۔ چوکیدار پھر اس کی طرف لپکا۔ رک جاؤ، وہیں رک جا بدبخت، کیوں دشمنی کرتا ہے اپنے آپ سے اور گھر والوں سے، اس نے کڑک کے کہا۔ چوکیدار رک گیا۔ کیا ہے مائی؟ بیگم صاحبہ نے بدمزگی سے کہا۔ ایسے اندر کیوں گھسی چلی آ رہی ہو؟ چوکیدار بیگم صاحبہ کی بات سن کے پھر آگے بڑھا۔ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی شادو نے لان پر ڈیرا جما لیا۔ میرا خون تو اسے دیکھتے ہی خشک ہو گیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اس سے نظر بھی ملا سکتا، مگر اندر ہی اندر مجھے اس کی بدماشی پر سخت طیش آ رہا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے شہزادی، خیرات دینے سے خیر و برکت بڑھتی ہے۔ لا اپنا ہاتھ ادھر لا، اس نے بہترین اداکاری اور صداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پوچھ فقیرنی سے کہ میرے نصیب میں کیا ہے، پوچھ۔ بیگم صاحبہ نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ ناصر کیا خیال ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ جی میں کیا کہوں، میں تو یقین نہیں رکھتا ایسی باتوں پر۔ لعنت جھوٹے پر، خدا کی لعنت، دغا دینے والے پر 100 بار لعنت، اس نے جلالی لہجے میں مجھ پر نظریں جما کے کہا۔ فقیر سب جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے، اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں۔ میں نے دانت پیس کے کہا۔ بیگم صاحبہ یہ سب ڈکوسلے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے۔ حق اللہ، شادو نے ایک نعرہ لگایا۔ حق کا بول بالا ادھر لا اپنا ہاتھ شہزادی، آزما کے دیکھ، جھوٹے اور سچے کو پیسہ ہاتھ کا میل ہے، دل چاہے دے دے، دل نہ چاہے سنبھال کے رکھ۔ فقیر کی دعا کی کوئی قیمت نہیں، سارا کھیل نصیب کا ہے۔ حق اللہ، اللہ برحق۔ بیگم صاحبہ اس کی باتوں سے متاثر نظر آنے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ لو دیکھو پہلے میرا ہاتھ۔ اب شادو نے انجان بن کے وہ سب بتانا شروع کیا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے لباس، انداز و اطوار اور میک اپ سے کسی شہزادی سے زیادہ ماڈل لگتی تھیں۔ فلموں، ٹیلی ویژن کے ڈراموں اور قصے کہانیوں نے شہزادی کا جو تاثر قائم کر رکھا تھا، بیگم صاحبہ اس کے بالکل برعکس تھیں، مگر انہیں بار بار شہزادی کہلوانا اچھا لگ رہا تھا اور اس خوشگوار نفسیاتی رد عمل سے شادو نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ باتوں سے بیوقوف بنانے کے فن میں طاق تھی اور بلا شبہ بہترین ایکٹریس تھی۔ فقیر کی بات دھیان سے سن، بڑا اچھا نصیب لائی تھی تو، اپنے ساتھ سچ مچ کی شہزادی تھی۔ تجھ سے رشک اور حسد کرنے والے بہت تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ نے ہنس کے کہا۔ سن آگے سن، تو نے سب پا لیا، علم کے سارے خزانے سمیٹ لیے۔ اللہ نے تجھے خاصا علم دیا، مجھے دیکھنے دے۔ ہاں شہزادی، جب تو چھوٹی تھی تب بھی اپنی معصوم شرارتوں سے اور پیاری پیاری باتوں سے لوگوں کو ہنساتی تھی، دکھی دل شاد ہوتے تھے۔ تو یہی چاہتی تھی، لوگوں کو دکھ بانٹنا، روگ مٹانا، درد سے نجات دلانا۔ کمال ہے، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ بیچ میں مت بول، اس نے بیگم صاحبہ کو ڈانٹ دیا۔ کیا یہ تیرے اختیار میں تھا؟ اللہ نے تیرے دل کی مراد پوری کی، تو انسانوں کو روگ اور درد سے نجات دلانے کے قابل ہو گئی۔ مگر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ مگر کیا؟ بیگم صاحبہ نے کہا۔ تجھے روک دیا، تیرے راستے میں دیوار کھڑی کر دی۔ شہزادی کو ایک ظالم دیو نے قید میں ڈال دیا۔ آہ، نصیب نے تجھے دھوکہ دیا شہزادی۔ تو جتنی خوبصورت تھی، تیرا دل اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آج تو ایک کنیز سے زیادہ مجبور ہے شہزادی۔ سب کے روگوں کا علاج ہے تیرے پاس، مگر اپنے روگ کی کوئی دوا نہیں۔ تجھے دولت نہیں، محبت چاہیے، وہی ہے تیرے سارے دکھوں کا علاج۔ بیگم صاحبہ کی محویت، سنجیدگی اور چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کے میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے خاصے دل زدہ لہجے میں میری طرف دیکھا۔ تم نے سنا ناصر، اس نے کیسی سچی بات بتا دی۔
میں نے کرسی پر پہلو بدل کے کہا، خوش اعتقادی ہے آپ کی۔ لو، کیا یہ غلط ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کے دکھ درد کا علاج کرنا چاہتی تھی؟ میں ڈاکٹر بنی لیکن مجھے پریکٹس نہیں کرنے دی گئی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اس گھر میں قید ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ مائی آگے بتاؤ۔ میں کیا بولوں؟ تو سننا نہیں چاہتی؟ شادو نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارے نہیں، تم ایسے ہی خفا ہو گئیں؟ بیگم صاحبہ نے پھر اپنا ہاتھ شادو کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ بتاؤ میرے مقدر میں خوشی بھی ہے یا نہیں؟ شادو نے پھر بکواس شروع کر دی۔ دن بدلیں گے، تیری تقدیر کی ریکھائیں بدل رہی ہیں، محبت کی ریکھا ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ ظالم دیو کچھ نہیں کر سکتا، شہزادی تیرے خوابوں کا شہزادہ تجھے مل گیا ہے، وہ تیری تلاش میں ہے، تقدیر خود اسے تیری طرف کھینچ لائے گی۔ بیگم صاحبہ کی خوشی دیدنی تھی، ان کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا اور وہ میری طرف یوں دیکھ رہی تھیں کہ میں شادو سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ اب تو مان لو ناصر کہ اس نے جو کہا 100% ٹھیک کہا۔ وہ ہنس کے بولی، پھر بخش دیں اسے 1000 روپے۔ میں نے کہا، مائی یہ بتاؤ، جس کو میں چاہتی ہوں کیا وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرے گا؟ بیگم صاحبہ نے مجھے شوخی سے دیکھتے ہوئے کہا، کرے گا، ضرور کرے گا۔ جا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، پھر میں تعویذ دوں گی تجھے۔ فقیر کا نذرانہ وہی 125 روپیہ اور کچھ نہیں۔ میں بونچکا رہ گیا جب بیگم صاحبہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں ابھی آتی ہوں نماز پڑھ کے، تم اسے جانے مت دینا، یہ بہت پہنچی ہوئی لگتی ہے مجھے۔ پیر فقیر روحانیت کے نام پر فراڈ کرنے والے عمل کیسے کامیاب ہوتے ہیں، اس کا عملی نمونہ شادو نے پیش کر دیا تھا۔ انسان کی ناآسودہ خواہشوں کا کوئی حساب نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ کون ہے جسے اس کے سارے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے اور مل جائے؟ کوئی کون ہے جو جذبات کے سرچشمہ حیات کو رواں دواں رکھنے کے لیے نئے خواب نہیں دیکھتا؟ الفاظ کا کھیل دکھانے والے کوئی بھی مداری ناتمام حسرتوں، ادھورے خوابوں اور تشنہ جذبات کے احساس غم کو جگا کے اور درد کی کسک کو چھیڑ کے کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ غیب کا علم انسان کو اس کے خالق نے دیا ہی نہیں، مگر امید کا راگ الاپنے والے جاگتی آنکھوں سے تصورات کو حقیقت بنا کے دکھانے والے اور تقدیر کی کمان اپنے اختیار میں کرنے کا جھوٹ بولنے والے چالاک اور عیار مداری خدا کے سادہ دل بندوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ باقاعدہ MBBS ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیگم صاحبہ نے ایک عام فقیرنی کی باتوں کو اتنا ہی مستند اور سچ سمجھ لیا تھا جیسے یہ حساب کے فارمولے یا سائنسی تجربے اور مشاہدے کی سچائی ہے۔ وہ خوابناک تصورات اور دھوکہ دینے والی خواہشوں کے سراب کا تعاقب کرتے ہوئے سب کچھ بھول گئی تھیں کہ وہ خود کیا ہیں اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کی تقدیس کتنی اہم ہے، بالکل اسی طرح جیسے نشے کی لت میں انسان کے نزدیک اس کا آدمی ہونا بھی غیر اہم ہو جاتا ہے۔ ان کے جاتے ہی میں نے چراغ پا ہو کے کہا، شادو یہ کیا بدماشی ہے، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورنے کے بعد کہا، اور تجھے یہ سب کرنا چاہیے، یہ شرافت ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اپنا کمزور سا دفاع کیا۔ تو میری زبان سے سننا چاہتا ہے تو سن۔ تو جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ تو اپنے محسن کی بیوی سے عشق لڑا رہا ہے اور اس کا گھر برباد کر رہا ہے۔ آنکھوں والے اندھے بہت ہیں کہ کسی کو کچھ نظر نہ آتا ہو۔ میں نے کہا، کچھ خدا کا خوف کرو شادو جی، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ بکواس کرتا ہے تو۔ یہ کہنا چاہیے تجھے کہ شادو جی میں تم سے بھی محبت کر سکتا ہوں، اس عورت کو بیوقوف بنا سکتا ہے تو۔ اس کا اندازہ میں نے کر لیا، لیکن شادو کے ساتھ دل لگی مہنگی پڑے گی تجھے، اس نے غصے میں چلا کے کہا۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، چوکیدار کھڑا ہے، گیٹ پر نوکر چاکر ہیں۔ میں کسی الو کے پٹھے حرامی سے نہیں ڈرتی۔ ڈرنا چاہیے تجھے، میرے ساتھ محبت کا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تمہاری سر کی قسم شادو جی، میں اس کے منہ سے گالیاں سن کے پریشان ہو گیا۔ فالتو نہیں ہے میرا سر، جھوٹی قسم کھا اپنی بیگم صاحبہ کے سر کی۔ کل رات تو نے جھوٹ بولا، اس وقت میرے سامنے جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ کیا لگتی ہے یہ عورت تیری آخر جو تیری ماں کے برابر ہے؟ مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ کچھ نہیں لگتی میری، لیکن وہ پیچھے
پڑ گئی ہے، میرے بلا بن کے چمٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اس نے میری نقل اتاری، میں کیا کروں؟ میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ تجھے کیا کرنا ہوگا، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں؟ شادو جی یہ کیسی ضد ہے تمہاری؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ ضد ہے تو بس ہے، میں تجھے شام تک مہلت دے رہی ہوں۔ ناصر سچا ہے تو سچ کو ثابت کر دے، زبان کا کیا ہے، جھوٹ کو سچ کہہ دے اور سچ کو جھوٹ۔ ہمت نہیں ہے تو ابھی بتا دے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر شادو کا نام بھی تیری زبان پر نہیں آنا چاہیے، شادو بھی بھول جائے گی تجھے۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں آؤں گا، میں فیصلہ کر چکا تھا آنے کا، تیرے آنے سے پہلے۔ تو مانے یا نہ مانے مجھے ڈر لگتا ہے اس عورت سے، یہ مجھے کیا سمجھتی ہے آخر؟ میں کاٹ کا الو ہوں؟ ہاں بالکل ٹھیک سمجھتی ہے یہ آپ کو مسٹر پرائم منسٹر۔ میں نے کہا، برا وقت آیا تو یہ اپنے منہ کی کالک بھی میرے منہ پر تھوپ دے گی اور خود کو الزام سے بچانے کے لیے اپنا جرم بھی میرے سر مانڈ دے گی، کیونکہ یہ شریف زادی ہے، بیگم صاحبہ ہے، اور میں ایک لاوارث اور بے حوالہ شخص جس کی رگوں میں نہ جانے کس کا خون ہے۔ دیکھ ناصر، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس میں میری دی ہوئی فضول سی انگوٹھی میری عہد وفا کے ثبوت کی طرح موجود تھی۔ سونے چاندی یا ہیرے کی انگوٹھی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادو سے ایک وعدہ کیا تھا تو نے، اور شادو نے تجھے اپنا شریک راز کر لیا تھا، اب تیرے لیے بد عہدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تو شام تک نہ آیا تو کل کیا ہوگا؟ کل؟ میں نے کہا۔ اس نے سوچ کے کہا، پتہ نہیں، مگر جو بھی ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ ناصر، آخر کیا ہے تیرے دل میں؟ بتا دے ابھی۔ تو مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے؟ کل مجھے فون کیا تھا، آج بیس بدل کے آ گئی۔ آخر میں کیا کروں؟ آواز آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ تو چھوڑ سکتا ہے مجھے، میں کیسے چھوڑوں تجھے؟ تو نہیں آئے گا تو پھر مجھے ہی آنا پڑے گا تیرے پاس، تیرے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے بعد جو اللہ کو منظور۔ میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ تمہیں شادو جی ایسا مت کرنا، میں آؤں گا، تم جس کی قسم چاہو۔ ناصر، تجھے قسم ہے اپنی ماں کے دودھ کی اور اپنے باپ کے خون کی، شادو کو محبت کا فریب مت دینا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے قسم نہیں دی، چابک لہرا کے میرے جسم کو درد سے سن کر دیا ہے، بجلی کے ننگے تار سے الیکٹرک شاک دے کر مجھے مفلوج کر دیا، کسی جادوگرنی کی طرح مجھے پتھر کا بنا دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کون تھی اور کس باپ کا خون تھا جو میرے وجود کا ضامن ہوا تھا، مگر میرے لیے ان سے جذبات کا رشتہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم اور مقدس تھا۔ اپنی اسی کمزوری کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا تھا جب شادو نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اسی وقت اندر سے بیگم صاحبہ نمودار ہوئیں تو میں ان کا بدلا ہوا روپ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے شریفانہ انداز میں شلوار قمیض پہن کے سر پر دوپٹہ بھی اوڑھ لیا تھا۔ 2 نفل پڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا، مگر اس فقیرنی کے ساتھ ان کی عقیدت مندی کے جذبات نامعقولیت کی حد تک فروغ پا چکے تھے۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں اسے 1000 روپے کا نذرانہ پیش کیا۔ 1.25 روپیہ 125 پیسے۔ شادو پھر آواز بدل کے بولی، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے لجاجت سے کہا، رکھ لو۔ ہاں رکھ لو، تمہیں کون سا انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے اپنی آمدنی پر؟ میں نے کہا، اور اب نکالو وہ جادوئی نقش جسے تم تعویذ کہتی ہو، پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا۔ وہ فقیرانہ گن گرج والے جلالی لہجے میں بولی، دیکھ بڑے بڑے صدر اور وزیر اعظم فقیروں کے ڈیرے پر حاضری دیتے ہیں، تو بھی فیض اٹھا بچہ، تیری کایا کلپ ہو جائے گی۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے چرن چھو کے میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں؟ میں نے مصنوعی قہقہہ لگایا۔ میرا خیال تھا کہ تعویذ کی بات کہہ کے شادو پھنس گئی ہے، اب کوئی بہانہ کرے گی وہ، یا بیگم صاحبہ کو پھر کسی بہانے اندر بھیج دے گی کہ پیلا کاغذ اور لال رومال لا، کالی مرغی کا پار لا اور کاغذ پر کچھ نقش بنا کے تعویذ دے دے گی کہ نماز فجر پڑھ کے سورج کی سنہری کرنوں والے پانی میں گول اور پانی سے چائے بنا کے اپنے محبوب کو پلا دے، مگر خبردار دودھ لال گائے کا ہو۔ تعویذ گنڈے کرنے والے ایسے ہی ڈرامے کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اپنے افسوسناک حد تک بدوضع
کپڑوں کے اندر کی کسی جیب سے اس نے ایک تعویذ بھی برآمد کر لیا جو چمڑے میں سلا ہوا تھا اور بیگم صاحبہ کو دے دیا، یہ لے، جس رات پورا چاند ہو اسے چپکے سے اس کے گلے میں ہار کی طرح پہنا دے، وہ تیرے گلے کا ہار ہو جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی کو روکا، مگر بیگم صاحبہ نے تعویذ کو بڑے احترام کے ساتھ ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ شادو نے 1000 روپے اسی جیب میں ڈالے اور لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ اسے دروازے تک چھوڑنے گئی۔ مجھے ان کی ذہنی جہالت اور ایمان کی کمزوری پر افسوس ہوا۔ آخر لوگ خدا سے کیوں نہیں مانگتے جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے اور سب کی مرادیں پوری کرتا ہے؟ اگر طلب میں ریا اور ہوس کو دخل نہ ہو، پاگل عورت پورے چاند کی رات کب ہے؟ شاید آج۔ کیا یہ واقعی اس تعویذ کو میرے گلے میں پہنانے کی کوشش کرے گی؟ اور وہ بھی چپکے سے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہنس کیوں رہے ہو؟ بیگم صاحبہ نے واپس آ کے کہا،